السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ آپ نے میرا تھمبنیل تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جو سید فہد جو ایک بلاگر ہیں اور پاکستان کے اندر کراچی کے اندر خاص طور پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں اور بچوں کے لیے موٹیویشن ویڈیوز بناتے ہیں، جو آپ سائڈ میں سلائڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک مسجد کے مذہب کے ٹھیکیداروں نے ان کو جو ہے بہت مارا پیٹا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد کے اندر ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تو بھائی مسجد کے اندر ویڈیو بنانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہم جب خانہ کعبہ جاتے ہیں وہاں پر حج عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ پورے ولاگز بناتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی بندے کی نہیں چلتی ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے گھر کے اندر آ کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو مارنے والے، کسی کو پیٹنے والے، وہ بھی ڈائریکٹلی آپ اگر اس کو آ کے بولتے سید فہد صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں، ہماری مسجد کے اندر ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں ہے، چلے بھی جاتے اور وہ آپ سے کوئی زیادہ بات بھی نہیں کرتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈ میں جو سلائڈ چل رہی ہے اس کے اندر انہوں نے پہلے جو ہے اشارہ کیا تو فہد نے اس کو بولا کہ ذرا آپ آہستہ آواز میں بات کریں، تو انہوں نے اس کے بعد ڈائریکٹ حملہ کر دیا اس کے اوپر اور ان کو مارا پیٹا، اور یہ 4-5 افراد تھے۔ اور میں اس علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی کس قسم کے مولویوں کو آپ لوگوں نے رکھا ہے، یہ اگر ایک بڑے آدمی کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو اگر یہ قرآن پاک پڑھنے جو بچے آتے ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مولوی غلط نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو دین کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بہت غلط کام کیا کہ اس کو پہلے مارا پیٹا اور اس کے بعد ایک بندہ جو انہی کے ساتھ تھا، اس ویڈیو میں آپ لازمی دیکھیں اس ولاگ میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے امام صاحب کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ امام صاحب کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا مقصد آپ کو پتہ ہے؟ پورا علاقہ آپ کو فٹ بال بنا دے گا۔ اس نے یہ لفظ اس لیے بولے تاکہ لوگ مشتعل ہو جائیں اور اس کو مار دیں۔ میں تو سید فہد بھائی کو بولوں گا کہ یہ تو بہت بڑی غنیمت ہو گئی کہ آپ نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ ایک فائٹر ہیں۔ جو میں نے آپ کے ولاگز دیکھے اس کے حساب سے آپ ایک بہت اچھے فائٹر ہیں، اور فائٹر کے پاس اس طرح کے داؤ ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی وقت کسی بھی بندے کو لگا سکتے ہیں اور وہ بندہ ڈھیر ہو جائے گا، اور 4-5 بندے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ لیکن جو یہ الفاظ یوز کیے گئے نا کہ بھائی اس بندے نے امام صاحب کو مارا، امام صاحب کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تو میں اس بندے کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ لوگ مشتعل ہو کے سید فہد کو پکڑ کے فٹ بال بنا دیتے اور اس کے بعد وہ اس کو جلا بھی دیتے، کیونکہ بھائی ہمارے لوگ تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، وہ تو بس حقیقت نہیں دیکھنا چاہتے، ہاں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جو ایک کرے گا سب ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ تو بھائی کہنا میں یہ چاہوں گا کہ جو مولانا صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ اپنی عادتیں چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں، آپ کچھ اور کر لیں تاکہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ آپ جو ہے ایک عذاب برپا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ بھائی اگر آپ نے منع کرنا تھا آپ اس کو بولتے تھے چلے جاتا وہ، لیکن آپ نے تو مارم پیٹی سے کام لیا اور اس طرح کے کام کیے جو بالکل بھی کرنے والے نہیں تھے۔ اگر اس کی جان چلی جاتی اس کو لوگ مارتے، آپ لوگوں نے تو اتنا مارا، آپ لوگ تو بالکل ہی تشدد اس طریقے سے کر رہے تھے جیسے کوئی جو ہے غیر مذہب ہماری مسجد کے اندر آ گیا، اور غیر مذہب بھی اگر مسجد میں آ جائے تو آپ اس کو بھی نہیں مار سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر سے کسی کو باہر نکالے۔ تو برحال سید فہد بھائی آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، کیونکہ آپ اگر اس طریقے سے کام نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور جس طریقے کے آپ کا ولاگ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے آپ کے ایک بندے کی ٹانگ توڑی اور آپ کے ایک بندے کی ہاتھ کی انگلی بھی توڑی، تو یہ بہت خطرناک کام ہوا ہے۔ اور اگر میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کو چاہیے، دیکھیں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہاری معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کچھ کمی آئے تو قیامت والے دن تم مجھ سے وہ واپس لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں اگر کسی سے معافی مانگنے میں تمہاری عزت کم ہو جائے یا تمہیں لگ رہا ہو کہ کم ہو رہی ہے عزت، تو تم قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو بھائی اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ آپ جو بات آپ سے غلطی ہوئی ہے
آپ اس کو صلح صفائی کر کے ختم کریں اس بات کو، کیونکہ یہ جو جس جگہ سے کام ہوا ہے نا، یہ ایک تو بہت غلط ہے، اور دوسرا تاثر بھی بہت غلط جاتا ہے کہ مسلمان آپس میں دیکھو کس طریقے سے غتم خطہ ہے، اور شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے اندر شیطان تو بند ہے، لیکن رمضان کے اندر شیطان کے چیلے بند نہیں ہیں. ہمارے کام آج بھی وہی چل رہے ہیں جو نہیں چلنے چاہیے. تو بھائی امام صاحب جو وہاں کے موجود تھے، انہوں نے جو کام کیا، ان کو ہو سکتا ہے کہ شیطانی طور پہ ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو، تو ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیں معافی مانگ لیں اور ختم کریں بات کو. بات زیادہ بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ کے معافی مانگنے سے آپ کی ہی ریپوٹیشن صحیح ہونی ہے. ادروائز اگر آپ نہیں مانگنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کا اور سید فہد کا اپنا انٹرنل جو ہے معاملہ ہے، اور ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس طرح کے مولویوں کو دہشت گرد مولوی کہا جائے گا، اور یہ اگر بڑوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں مدرسے جاتے وقت.